ربهم بالإسلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدقت یا رب العالمین. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد 2-3 خطبات جمعہ سے ایک سلسلہ گفتگو کا چلا آ رہا ہے، اور آج کے اس خطبہ مبارک میں میں اپنی اس بات کو اپنی کم علمی اور بے بدعاتی کے مطابق آج اس کو مکمل کروں گا، اور آئندہ جمعے میں انشاءاللہ نئی بات کا آغاز ہوگا. پچھلے خطبہ میں میں نے بات یہاں چھوڑی تھی کہ والدین کو اولاد کی تربیت کرنے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے، اور اپنی ذمہ داری کو جب وہ پورا کر لیں تو پھر اس بات کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اقبال نے کہا ہے نا، مقدر کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا،
پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ تو اس لیے اپنا خنجر تو ہر مسلمان کو تیز رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی ذمہ داری کو، اپنی کوشش کو اپنی بساط کے مطابق کرنا چاہیے، اور پھر اس کا انجام اللہ کی سپرد، کیونکہ تقدیر بھی تو اوپر ہے، اور ہر چیز، ہر تدبیر بھی تقدیر کے تابع ہے۔ اسے 2 خطبات جمعہ میں نے ایک حضرت معاذ ابن جبل کی ایک حدیث بیان کی تھی کہ جس میں آپ نے ان کو 10 چیزوں کی وصیت کی تھی۔ اس میں 7 چیزیں تو میں نے ذکر کر دی اور 3 میں نے چھوڑ دی تھی، کیونکہ ان 3 کا تعلق میری آج کی گفتگو سے متعلق ہے۔ میں ان 10 چیزوں کو ایک بار اپنے لیے، آپ کے لیے دہرا دوں۔ آپ نے فرمایا معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، شراب کو کبھی نہ پینا، اللہ کی نافرمانی سے ہر حال سے بچنا، اور اگر کہیں جنگ کی نوبت آ جائے تو میدان چھوڑ کے نہ بھاگنا، اور اگر کسی جگہ پر کوئی وبا پھوٹ جائے، جیسے یہ ہمارے ہاں پچھلے 3-4 سال پہلے کورونا کی وبا تھی، تو تیرے سامنے وبا سے لوگ مر رہے ہوں تو نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا، اور اپنی بساط کے مطابق، ہمت کے مطابق اپنے بچوں اور اپنی بیوی پہ مال خرچ کرنا، اور اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ان کے اوپر لاٹھی کا سایہ رکھنا۔ وَأَخِفْهُمْ مِنَ اللَّهِ، آخری بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے اللہ سے ڈراتے رہنا۔ اس میں 2 چیزیں نکلتی ہیں کہ ایک تو والدین کی 2 آنکھیں ہونی چاہیے، ایک آنکھ محبت سے بری ہو اور ایک آنکھ خوف سے بری ہو۔ بچہ یہ سمجھے کہ اگر میں نے کوئی بد اخلاقی کی تو باپ کی سخت آنکھ بھی ہے، اور دوسری آنکھ جس میں اولاد کے لیے محبت ہی محبت بری ہو۔ تو اس لیے دونوں پہلوؤں کے ساتھ باپ کو اولاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ایک طرف تو اولاد کو دوست بنا کے رکھو، اپنے ساتھ رکھو، ہر وقت انہیں جھڑکو نہیں، ہر وقت انہیں مارو نہیں، ہر وقت انہیں گالی نہ دو، ہر وقت انہیں غصے کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ جب کبھی ان میں کوئی خرابی دیکھو، یقیناً انہیں خوف کی نظر سے دیکھو، ڈراؤ، لیکن عام حالات میں اپنی اولاد کو محبت دو، چونکہ محبت ایک ایسی دوا ہے کہ جو ہر چیز سے جیت جاتی ہے۔ جب بھی تم پرندے سے محبت کرو تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ کتا، آپ اس کو پیار دے تو وہ آپ کا ساتھی ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ وہ بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے اولاد کو بہت ساری محبت دینی چاہیے۔ ایک شخص ہے اقرا بن حابس، عرب کا بہت بڑا سردار ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہے تھے، جھولی میں بٹھا کر چوم رہے تھے۔ تو اقرا بن حابس نے اس منظر کو دیکھ کر بڑا تعجب کیا کہ اللہ کا نبی، اتنا بڑا نبی، اور ایک چھوٹا سا بچہ اور پیغمبر اس کو چوم رہا ہے۔
اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا، آپ ایک بچے کو چوم رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اقرا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا، جو بچوں سے پیار نہیں کرتا ان سے بھی کوئی پیار نہیں کرتا۔ تو اقرا کہنے لگا میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو بھی چوما نہیں اور کسی کو بھی گودی نہیں اٹھایا اور کسی کو بھی میں نے کندھوں پہ نہیں بٹھایا۔ تو پھر آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں ہوتا۔ تو آپ بچوں سے رحم، پیار اور محبت سے اس طرح پیش آئیں کہ اولاد آپ کی مجلس کو چھوڑنا نہ چاہیں، اور جب آپ ان سے محبت نہیں کریں گے تو آپ کی مجلس کو چھوڑ کر وہ نکلیں گے، دوڑیں گے اور باہر نکلیں گے۔ حضرت حسن و حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر پہ بٹھا لیتے تھے، آپ جھک جاتے، دونوں کمر پہ بیٹھ کے کھیلا کرتے تھے، اور آپ کبھی کبھی حضرت حسن کو پیٹ پہ کھڑا کر لیتے تھے، پیٹ پہ چڑھ جاتے، اور کبھی کبھار تو وہ سینے پہ پاؤں رکھ دیتے اور آپ دونوں انگلیاں آگے کر دیتے، وہ آپ کے ہاتھ پکڑ لیتے انگلیاں، اور آپ بازو پھیلا کر ان کو سینے سے لگا لیتے۔ آپ اپنی بیٹی فاطمہ جب وہ آتی تو آپ اپنی نشست سے اٹھ جاتے، جہاں بیٹھے ہوتے آپ اٹھ جاتے اور اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھا لیتے۔ یہ آواز سیف اللہ پہلے نہیں ٹھیک سی۔ آپ کی نواسی حضرت امامہ، آپ نماز میں اسے کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے، اور حسن و حسین کے آنے پر آپ ممبر سے اتر آتے تھے۔ تو اپنی اولاد کو اتنی محبت دو کہ وہ آپ کے پاس سے جائے نہ، اور آپ کے پاس بیٹھنا، آپ کی مجلس میں بیٹھنا اسے بہت خوشی ہو۔ اور پھر اولاد میں انصاف کریں، جب آپ کی نظر ایک پہ زیادہ پڑے گی، ایک کو زیادہ آپ عنایت کریں گے، نظر کرم کریں گے، تو وہاں تفریق کا ڈر ہے، انتشار کا ڈر ہے، خطرے کا ڈر ہے۔ لیکن اللہ کا بھی حکم ہے کہ اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ اسلام سے پہلے ساری جائیداد کا وارث بڑا بیٹا ہوتا تھا، اسلام سے پہلے بڑا بیٹا ساری جائیداد کا مالک ہو جاتا، لیکن اسلام نے میراث کی تقسیم کا جو قاعدہ بنایا ہے اس میں کسی بیٹے کو کسی سے تفوق یا فوقیت نہیں دی، سب کو برابر حصہ دیا ہے۔ اور اس لیے ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام میں نے اپنے ایک بیٹے کو دیا ہے، آپ اس پر گواہ ہو جائیں تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا تیرے اور بیٹے بھی ہیں؟ اس نے کہا جی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے سب بیٹوں کو ایک ایک غلام دے دیا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں ظلم پہ گواہ نہیں ہو سکتا، میں ظلم پہ گواہ نہیں ہو سکتا جب تک تم سب بیٹوں کو برابر کوئی چیز نہ دو۔ اور اسی لیے اسلام میں اپنی زندگی کے اندر اپنی وراثت کو تقسیم کرنا پسند نہیں کیا گیا، منع نہیں ہے، پسند نہیں کیا گیا کہ ایک آدمی کی جو جائیداد ہے وہ اپنی زندگی میں تقسیم کرے۔ میں نے عرض کیا منع نہیں ہے لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک باپ کی نظر میں اولاد کے مختلف رویے ہوتے ہیں نا والدین سے، کوئی بہت فرمان بردار ہوتا ہے، کوئی نافرمان ہوتا ہے۔ تو جب باپ دنیا میں اپنی جائیداد تقسیم کرے گا تو کہیں جھول نہ مار جائے کہیں، تو اس لیے اس کے جانے کے بعد اس کی میراث کو تقسیم کرنا یہ اسلام میں پسندیدہ چیز ہے، کیونکہ اس کے بعد ہر چیز کو برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور پھر اسلام سے پہلے بیٹی کا میراث میں وارث ہونا اس کا تو تصور بھی نہیں تھا۔ اسلام نے آ کر بیٹی کو
باپ کی میراث میں حصے دار بنایا. اور یہ الگ بات ہے کہ 2 حصے بیٹے کو اور 1 حصہ بیٹی کو. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس بیٹی نے آگے جا کر شوہر کی میراث کا بھی وارث بننا ہے, اس کا بھی وارث اس نے بننا ہے. تو یہاں ہمارے معاشرے میں جو ظلم ہے اولاد کے درمیان, بے انصافی میراث جائیداد کی تقسیم میں, اور نتیجہ یہاں نکلتا ہے کہ مرنے کے بعد باپ کو اولاد گالیاں دیتی ہے کہ میرا باپ اپنی زندگی میں کیا کر گیا. آپ ذمہ داروں میں بالخصوص یہ دیکھیں گے, ہمارے گاؤں میں بھی ایسے ہی ہے, ذمہ داروں میں بالخصوص دیکھیں گے کہ وہ اپنی زندگی ہی میں اپنی زمینیں اپنے بیٹوں کو ہبہ کر جاتے, ان کو دے دیتے, اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں, وہ عشر بھی دیتے ہیں, وہ اذانیں بھی دیتے ہیں, وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, فجر کی اذان بھی دیتے ہیں, 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اور ماتھے پر سجدوں کے نشان بھی پڑے ہوئے ہیں, اور دن رات وہ اپنے مسلک کی تبلیغ اور دعوت بھی دیتے ہیں, لیکن اپنی زندگی میں اپنی زمین کو صرف اپنے بیٹوں کے نام لگا کر مر جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ایک رواج ہے, اور اس رواج اتنا عام ہے کہ لوگ اب اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے, اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں جی اچھا, پھر ایک یہ بڑی عجب بات ہے, کہتے ہیں کہ ہماری بہنوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں باپ نے جو سب کچھ دیا ہے اس سے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ان بیچاریوں کو اعتراض کیسے ہو, ابھی تو انہیں بیاہ جانا ہے, ان کی شادیاں ہونی ہیں, اور ہمارے اس معاشرے میں ایک بچی کی شادی کے لیے جو مشکلات ہیں اس سے وہ بیچاری ڈرتی ہوئی خاموش ہو جاتی ہیں, اور یا وہ آہستہ سے اپنی رضامندی ظاہر کر دیتی ہے, کرے کیا وہ. اور یا جو بیاہی ہوئی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی بھائی کہہ دیتی ہیں جی وہ راضی ہے کہ مجھے اپنی زمین دے دو, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ معاشرے کا جبر ہے, یہ معاشرے کا ظلم ہے, کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے, ان کی عادات ہم میں آئیں, ان کے رسم ہم میں آئیں, ان کے رواج ہم میں آئے, اور چونکہ ان کے درمیان ان میں یہ چیز نہیں تھی تو ہم نے بھی اس کو اختیار کیا, کیونکہ اس میں ہماری غرض بھی تھی, ہمارا لالچ بھی اس میں تھا. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تم میں کوئی اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی پہ ترجیح نہ دے, اور یہ ترجیح ہی نہیں بلکہ بہت بڑا ظلم ہے, اور اس ظلم سے اپنے گروبانوں میں جھانک کر اس سے بچنے کی کوشش کریں. ورنہ میں تو ببانگِ دوہل کہوں گا کہ اگر ایک شخص ڈٹائی سے, زور سے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتا, یا باپ اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر کے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو دے جاتا ہے, وہ دیکھ لے کہ اس کا روزہ نماز اس کے بالکل کسی کام نہیں آئے گا. میں تو ایک چھوٹا سا ادنا سا واعظ ہوں. آپ کسی مفتی سے پوچھ لیں, کسی مجتہد سے پوچھ لیں, کسی عالم سے پوچھ لیں کہ کیا ظالم کی نماز قبول ہوتی ہے. اور پھر وہ ظالم ہے, یہ وہ سفاک ہے کہ جو اپنی بیٹی کو حق سے محروم کر رہا ہے. یہ تو اللہ کی خلق میں خدا کی زمین پر سب سے بڑا ظالم ہے. اچھا, کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ بھائی نے اپنی رضامندی سے اپنی بہن کو اپنی زمین کا حصہ دے دیا؟ دیہات والے بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, شہر والے بھی موجود ہیں, کہ کبھی کسی بھائی نے کہا ہو کہ بہن میرے حالات اچھے ہیں, میں خوشحال ہوں,
اور تو غریب ہے، میرا حصہ بھی تو لے لے. اگر کوئی ایسی مثال ملتی ہو تو مجھے ضرور بتانا. اور اس کے نتیجے میں پھر خاندان ٹوٹتے ہیں. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ہمارے عزیز و اقارب میں، جن کے داماد اپنے سسرال کے گھروں میں 40 سال ہو گئے نہیں آئے، اور آگے بہنوں کی بیٹے کبھی گھر میں نہیں آئے. اور اختلاف کیا ہے؟ وہی جائیداد کا کہ انہوں نے، میرے ماموں نے میری ماں کا حصہ نہیں دیا، اور خاندان ٹوٹتے ہیں. عائلی زندگی برباد ہوتی ہے، معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا ہے، اور آدمی تنہا رہ جاتا ہے. ظالم، اسے جینے کا بھی پھر کوئی مزہ نہیں آتا. اور زندگی کا مزہ بھی تو اکٹھے خاندان میں ہے کہ آپ کا بھانجا بھی آپ کا احترام کرے، آپ کا بھتیجا بھی آپ کا احترام کرے، آپ کی بھتیجی بھی آپ کو ابو کہے، آپ کا بھتیجا بھی آپ کو ابو کہے. جب آپ انصاف کریں گے تو آپ کو لذتیں ملیں گی، آپ کو احترام ملے گا، آپ کو وقار ملے گا. آپ کی زندگی اللہ آسان کر دے گا، اللہ آپ کو مشکلات سے بچائے گا. اور ظالم کے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلتا، یاد رکھیں. ایسے ظالم لوگ اپنی اولاد کے ہاتھوں اس کی سزا پاتے ہیں. یہ مکافاتی عمل ہے، یہ جہان مکافاتی عمل ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. دنیا کے اس بازار میں ہر جنس تیار ہے. کسی کو آزار دو گے تو آزار ملے گا، کسی کو سکھ دو گے تو سکھ ملے گا، کسی کو چین دو گے تو تمہیں چین ملے گا. کسی کے خلاف تم بری تدبیر کرو گے تو اللہ کا قانون انصاف پھر حرکت میں ضرور آتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی اللہ ظالم کو مہلت بھی دیتا ہے تاکہ اس کی سرکشی اور اس کی بغاوت کی کشتی خوب بھر جائے، اور پھر میں بھنور میں لے جا کر گرداب میں اسے ایسا ڈبوؤں کہ پھر یہ کبھی اٹھ نہ سکے. آپ کہیں گے کہ جی فلاں کھا گیا تو اسے تو کوئی سزا نہیں ملی، فلاں کھا گیا تو وہ تو اور پھلا پھولا. نہیں، یہ تو قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے کہ اللہ کبھی کبھی ظالم کی رسی دراز کر دیتا ہے. دیکھیں آپ فرعون، اس سے بڑا کوئی دنیا میں ظالم تھا کہ کیا کرتا تھا؟ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیتا اور ان کی بچیوں کو زندہ رہنے دیتا. دنیا میں ایسا ظلم کبھی نہیں ہوا کہ کوئی کسی کو بیٹے کو قتل کر دے، بول بھی نہ سکے. اور بنی اسرائیل بول بھی نہیں سکتے تھے، اور یہ بڑی دیر تک یہ اس کا ظلم چلتا رہا، بڑی دیر تک. آپ تاریخ بنی اسرائیل پڑھتے ہیں، اور اللہ نے نبی کو بھی بھیج دیا ان کے سامنے، نبی نے معجزے بھی دکھا دیے. نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو معجزے بھی دکھا دیے، ایک سے بڑھ کر دوسرا، دوسرے سے بڑھ کر تیسرا، اور معجزات کو دیکھ کر بھی وہ واپس نہ پلٹا. اللہ نے کہا اچھا اب کرتا رہ جو تجھ سے ہوتا ہے، کرتا رہ. اور وہ کرتا رہا، رسی دراز ہوتی رہی، اللہ نے اسے ڈھیل دے دی. آخر ایک وقت آیا کہ میرے رب نے اس کی کشتی کو دریا کے اندر ایسا ڈبویا، ایسا غرق کیا کہ اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. ظلم سے بچیے میرے بھائیو. اگر کہیں خطا ہو جائے تو اس کا حق اسے دے کر خدا سے توبہ کرو، خدا سے توبہ کرو، خدا سے توبہ کرو. اور اچھا پھر یہ مسئلہ ایسا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی آدمی کو اس کا علم نہ ہو، خبر نہ ہو کہ بھئی بہن اور بیٹی کا یہ حصہ ہے کوئی آدمی جس کو خبر نہ ہو؟ ہر ایک کو خبر ہے، لیکن چمکتے سورج کے سامنے، یعنی تاریکیوں نہیں اجالوں کے اندر یہ ظلم ہو رہا. اس لیے میرے سامعین محترم،
آپ بھی سنیں، میرا پیغام بھی پہنچائیں کہ بہنوں اور بیٹیوں کو ان کا حصہ دو. اللہ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس معاشرے میں اللہ کی نظر میں بہت بڑا انسان ہے، وہ بہت بڑا، ہزاروں ولیوں سے بڑا ولی ہے، ہزاروں ولیوں سے بڑا ولی ہے، جو بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنی بہن کا حصہ اس کے گھر پہنچا دیتا ہے اور اپنی بیٹی کا حق اسے دے دیتا ہے. ہزاروں ولیوں سے بڑا یہ ولی ہے، کیونکہ یہ نفس سے ایک جنگ ہے، خواہش سے ایک جنگ ہے، شیطان سے ایک جنگ ہے. اور بہترین جہاد وہ ہے جو اپنی خواہش کو زمین پر دے مارے، اپنی خواہش کو پکڑ گئے اور لگام دے لے. یہ بہترین جہاد، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا. اور مومن کبھی خواہش کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوتا. خواہش کے ہاتھوں تو ہم جیسے کمزور مسلمان مغلوب ہو جاتے ہیں. طاقتور مومن کبھی خواہش کے ہاتھوں مغلوب نہیں ہوتا، وہ اللہ رسول کے فیصلے کو آگے لے جاتا ہے. اور پھر اولاد کو علم دو، علم، ہنر کے ساتھ علم دے اور علم کے ساتھ ہنر سکھائیں. یہ عصری علوم، عصری علوم سمجھتے ہیں نا، جو ہم کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں. فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بیالوجی ہے، میتھ ہے، اور عمرانیات کے علوم ہے، معیشت کے علوم ہے، اکنامکس ہے. یہ سب ہنر ہے، ان کو سیکھ کر آدمی روزی کماتا ہے. کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی معیشت کا ماہر بنتا ہے، کوئی قانون دان بنتا ہے. یہ ہنر ہے، یہ ضرور سکھائیں، یہ ضرور پڑھائیں اپنی اولاد کو، کیونکہ معاش ایک مسئلہ ہے، معاش ایک مسئلہ ہے. اسلام غربت کو پسند نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے کہ حضور اپنے لیے غربت پسند کرتے تھے اور اپنی امت کے لیے خوشحالی کی دعائیں مانگتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے نا. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والعجز والکسل. یا اللہ میں سستی سے اور کسی کے سامنے ڈر کر جھک جانے سے، اور اے اللہ فقر سے تیرا نبی پناہ مانگتا ہے. یہ علوم، یہ عصری علوم، یہ ہنر ہے، یہ ضرور اولاد کو سکھائیں، پڑھائیں، انہیں محنت کر کے پڑھائیں، ان پہ پیسے لگائیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہیں علم بھی سکھائیں. اب کہیں گے علم کیا ہے؟ علم ہے دین کا علم، وہ ہنر ہے، یہ علم ہے. اور علم ڈگری کا نام نہیں، یہ بھی یاد رکھنا. علم ڈگری کا نام نہیں ہے. علم کس چیز کا نام ہے؟ علم وقار کا نام ہے، علم تہذیب کا نام ہے، علم اخلاق کا نام ہے، علم آداب کا نام ہے، علم اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، علم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے احساس کا نام ہے، علم قبر کی تیاری کا نام ہے، علم قیامت کے دن اللہ کے عذابوں سے پناہ مانگنے کا نام ہے، علم اللہ کی جنت کے حصول کا نام ہے، علم جہنم سے بچنے کی کوشش کا نام ہے، علم اللہ کو ایک ماننے کا نام ہے، علم حضور کو خاتم النبیین ماننے کا نام ہے، علم صحابہ کی تعظیم کا نام ہے، علم اہل بیت کی توقیر کا نام ہے، علم اولیاء اللہ کے ادب کا نام ہے، علم دن رات خلق خدا کی خدمت کا نام ہے، علم اپنا مال غریبوں پہ خرچ کرنے کا نام ہے، علم سخاوت کا نام ہے، علم شجاعت کا نام ہے، علم بہادری کا نام ہے، علم صداقت کا نام ہے، علم سچائی کا نام ہے، علم باطل کے سامنے کھڑے ہونے کا نام ہے، علم اخلاص کا نام ہے، علم ایمان کا نام ہے، علم ادب کا نام ہے، علم لحاظ کا نام ہے.
علم یہ علم ہے اور یہ دین سکھاتا ہے. میں نے شاید اس سے پہلے کسی جمعے میں عرض کیا تھا کہ بھئی ہم بچوں کو علم نہیں سکھاتے اور پھر کہتے ہیں یہ نافرمان ہے. ہم انہیں قصے سنائیں, صحابہ کے سنائیں اور حضور کے فرمان بتائیں کہ والدین کے بارے میں یہ ہے, والدین کے بارے میں یہ ہے. جب ہم انہیں دین کے قریب نہیں جانے دیتے تو یہ آداب کہاں سے سیکھیں گے, علم کہاں سے حاصل کریں گے؟ آپ نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ واجب ہے, اور وہ یہ دین کا علم ہے. صحابہ سے بڑی کوئی جماعت نہیں قیامت تک, اور صحابہ سے بڑا کوئی عالم نہیں. علم کون سا پڑھا تھا انہوں نے صحبت فیض مصطفیٰ سے مستفید ہوئے تھے, اور وہ سب کچھ سیکھ گئے, ہر ادب سیکھ گئے, ہر علم سیکھ گئے, ہر اخلاق پا گئے, ہر اچھی عادت لے گئے, سچائی کے علمدار بن گئے, باطل کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہونے والے بن گئے. اس جماعت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اگر آج بھی کوئی اٹھنا چاہے اوپر تو اسے دین کا علم دنیا کے ہنر کے ساتھ سیکھنا پڑے گا, ورنہ مغرب کے معاشرے کی تیز ہوائیں اسے لے کے اڑ جائیں گی یا وہ ڈوب جائے گا. ایسا بے دین اور ملحد بنے گا کہ کبھی کبھی تو وہ یہ بھی کہہ دے گا کہ نماز کیا ہوتی ہے. ایسے لوگ معاشرے میں ہیں, اور ہماری بدبختی یہ ہے کہ آج دینی مدارس میں بس وہ بچے داخل کروائے جاتے ہیں جن کو کوئی پالنے والا نہیں ہوتا. غریبوں کے بچے, یتیم بچے. آپ مدارس میں دیکھ لیں جا کر, دینی مدارس میں وہ بچے زیادہ تر ہوتے ہیں. جب وہ دین پڑھ کر لوگوں کے سامنے آئیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ انہیں اپنی روزی کی فکر ہوگی اور وہ دین کو بیچیں گے, اور اپنے سامعین اور مخاطبین کے چہروں کو دیکھ کر وہ بات کریں گے, سچی بات نہیں کہہ سکیں گے, اور وہ فرقہ بندی کا باعث بنیں گے. وہ سمجھیں گے کہ اگر میں نے اپنے مسلک کی بات نہ کی تو میرے مقتدی ناراض ہو جائیں گے اور مجھے کہیں گے آپ مسجد چھوڑ دیں, آپ ممبر چھوڑ دیں, آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, آپ ہمارے مسلک کی بات نہیں کرتے. پھر وہ اختلافی مسائل کو بیان کرے گا, فرقہ بندی کو ہوا دے گا اور انتشار کا باعث بنے گا معاشرے میں. پھر اس کا وہ علم معاشرے کے کام تو نہیں نہ آئے گا, اس کی وہ دینی تعلیم معاشرے کے کام نہیں آئے گی, بلکہ الٹ وہ فساد فی سبیل اللہ بنے گا, فساد علی الارض بنے گا. اور اگر خوشحال طبقہ, مالدار طبقہ, معاشرے کا ذمہ دار طبقہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لائے گا تو کل کلاں وہ خوددار بن کر سچی بات کریں گے. انہیں روزی اور معاش کی فکر نہیں ہوگی. وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ اگر میں نے اپنے صرف مسلک کی بات کی تو کام بنے گا. وہ حق کہے گا, سچ کہے گا اور درست بات کہے گا, ہر حال میں کہے گا. لیکن ہمارا خوشحال طبقہ اپنے بچوں کو ادھر نہیں لاتا. یہ بہت بڑا المیہ ہے. میں نے ایک جگہ پہ امام ربیع کا واقعہ پڑھا. امام ربیع رحمت اللہ علیہ مدینے کے بڑے فقہا میں ایک فقیہ ہیں, اور اس درجے کے ہیں کہ حضرت امام مالک بھی ان کے سامنے شاگرد بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے. اور حضرت حسن بصری, کتنا بڑا نام ہے, یہ بھی ان کے سامنے دو زانو ہو کر حدیث کا علم پڑھتے تھے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ بنی امیہ کا دور تھا,
فتوحات کا زمانہ، یقیناً یہ بنی امیہ کا دور ہے، فتوحات بڑی تیزی میں ہوئی. ولید بن عبد الملک کا زمانہ، سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ، ہشام بن عبد الملک کا زمانہ، عمر ابن عبد العزیز کا زمانہ، عبد الملک بن مروان کا زمانہ. یہ زمانہ اسلامی فتوحات کا زمانہ. اسلام کا دائرہ بڑی دور تک وسیع ہوا. امام ربیع چھوٹے تھے، ان کا باپ دور بنی امیہ میں ایک کمانڈر تھا، اسلامی فوج کا کمانڈر تھا. خراسان کی طرف اسلامی لشکر بڑھا. خراسان، یہ بلوچستان، یہ افغانستان، یہ ایران کے حصے، یہ صوبہ سرحد کے حصے، یہ ہمارے پاکستان میں، یہاں تک بنی امیہ کی فوجیں نکلی. اور ان میں امام ربیعہ کا باپ نکلا کمانڈر بن کر. ان کے پاس 36,000 درہم تھے. اپنی بیوی کو کہنے لگے یہ سنبھال کے رکھنا، یہ سنبھال کے رکھنا، میں جنگ پہ جا رہا ہوں. اچھا، مورخین نے تو لکھا لیکن یہ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی. چلو، ہو سکتا ہے مجھے غلطی لگے کہ وہ 20 یا 25 یا 27 سال تک جنگ میں رہے ہوگا. وہ زمانہ تھا فتوحات کا. اتنے سال کے بعد امام ربیع واپس مدینے میں لوٹے. اپنی بیوی سے پوچھنے لگے کہ بھئی میں تجھے 36,000 دینار دے کر گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں. اس نے کہا کہاں لگائے؟ اس نے کہا ابھی بتاتی ہوں، مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے واپس تو آؤ. میں ابھی بتاتی ہوں کہ آپ کی امانت میں نے کہاں لگائی ہے. یہ نماز پڑھنے مسجد میں گئے تو مسجد میں ایک بہت بڑا سینکڑوں لوگوں کا ایک مجمع لگا تھا، اور منبر کے اوپر اونچی جگہ پہ ایک شخص بیٹھا درس حدیث دے رہا تھا. اور درس حدیث کے اندر امام مالک بھی بیٹھے تھے، حسن بصری بھی بیٹھے تھے، اور بھی فقہائے مدینہ وہ بھی بیٹھے، اور یہ شخص حدیث کا درس پڑھا رہا تھا. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ امام ربیع ہے، یہ امام ربیع ہے. اور یہ شخص واپس آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ ربیع تو میرا ہی بیٹا تھا. اس نے کہا یہ تیرا ہی بیٹا ہے، آج جس پہ مدینہ فخر کرتا ہے، جس پہ علماء امت فخر کرتے ہیں، جس کے پاس کوفہ و بصرہ و شام سے لوگ آ کر اللہ کے نبی کی حدیث کا علم پڑھتے ہیں، وہ بیوی اور امام ربیع کی والدہ کہنے لگی کہ میں نے آپ کا 36,000 ریال اس کی اسی تعلیم پہ لگا دیا تھا. تو عورت بولی، مرد بولا، ما ضیعتہ، اللہ کی قسم تو نے ضائع نہیں کیا، بلکہ اصل مقام پہ تو نے پیسہ لگا دیا. اصل مقام تو خوشحال لوگ کیوں نہیں اپنے بچوں کو دین کی طرف لاتے؟ یہ المیہ ہے. اور جب دین کی طرف نہیں لاتے، توجہ نہیں دیتے، تو بری مجلسوں میں جا کر پھر یہی نشے کے عادی بنتے ہیں. آپ دیکھ لیں، جس خاندان میں ایک نشہ کرنے والا آدمی ہو یا منشیات فروش ہو، اس خاندان پہ بیتتی کیا ہے. لوگ اس سے رشتہ داری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ اس سے کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ اس گلی سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بھئی اس گھر میں ایک آدمی نشہ بیچتا ہے. اچھا، میں کبھی غور کرتا ہوں، پہلے آدمی نے نشہ کیا تھا جو بھی تھا، تو کیا وہ اس نے دروازے پہ دستک دے کر کہا تھا بھئی میں پیتا ہوں تم بھی پیو؟ اس کے پاس لوگ گئے، اس کی مجلس میں بیٹھے، پھر یہ کام شروع ہوا. تو اپنے بچوں کو اپنی مجلس میں رکھیں، ان کی نگرانی کریں تاکہ منشیات فروش نہ بنے. اور آخری بات،
یہ ہمارے پاس موبائل ہے، موبائل یقیناً یہ بری چیز نہیں ہے، فی نفسے ہی یہ بری چیز نہیں ہے، اس سے بہت کچھ بڑی تیزی کے ساتھ لیا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ 15 سال 16 سال کے بچے اور 16 سال کی بچی کے ہاتھ میں ہوگا تو اس کا انجام دیکھیں معاشرے میں کیا نکل رہا ہے۔ معززین کی پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، عزت داروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اور ایک گھر میں باپ ہے تو وہ اپنا موبائل دیکھ رہا ہے، ماں ہے تو وہ اپنا دیکھ رہی ہے، بیٹیاں ہیں تو وہ بھی دیکھ رہی ہیں، بیٹے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو دیکھ رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے جو ہو رہا ہے، اور اس کا ذمہ دار گھر کا نگران ہے، گھر کا مرد ہے، باپ ہے اس کا ذمہ دار۔ آپ دیکھ نہیں رہے موبائل کی وجہ سے کتنے کتنے بڑے واقعات پیش ہو رہے ہیں؟ یہ ضرور استعمال کریں، لیکن پختہ عمر میں جا کے کریں، یا آپ کو کوئی تعلیمی ضرورت ہے تو ضرور کریں، لیکن اس پہ بھی نگرانی رکھیں۔ یہ بڑے گھر اجاڑ رہا ہے، بڑے گھر ویران کر رہا ہے، بڑی عزتیں لٹا رہا ہے، اور بڑے بڑے عزت داروں اور بڑے بڑے معززین کے گھر اجڑ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر مسجد میں آیا کرو، جب یہاں سے کوئی بات ان کے کان میں پڑے تو شاید تبدیلی کا سامان پیدا ہو۔ یہ خیر کی جگہ ہے، یہ بھلائی کی جگہ ہے مسجد، یہ سجدے کی جگہ ہے مسجد، یہ اللہ کی رضا کی جگہ ہے مسجد، اور اللہ جس پہ راضی ہو جائے اس کی اولاد کو دیندار بنا دیتا ہے، اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دیتا ہے، اس کی اولاد کو باپ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنا کردار کریں، ادا کریں، معاشرے کو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اعمال افعال کی اصلاح فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔